प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी, तमाम उस्ताद मोहम्मदीन इलाका और मेरे अजीज़ तलबा, स्पेशल यूनिट ट्रैफिक यूनिट मानसरा, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं सिर्फ आपका 2 मिनट सिर्फ आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई, मेरे अजीज़ तलबा मुझे सुन लेंगे और जितने भी आपको आधा पौना घंटा आपने टाइम दिया है, इसको हम मुफीद बनाते हैं और बिल्कुल वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ट्रैफिक को एजुकेशन यूनिट मानसरा को यहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किए हैं। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का दिल से, अपनी तरफ से भी और अपने DPO साहब मानसरा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट मानसरा और इंस्पेक्टर ट्रैफिक साहब बहुत ही लाइक नफीस किस्म के इंसान है। मुदस्सर ज़िया साहब मेरे बरखुरदार भी हैं, तो इन्होंने मुझे टाइम दिया मेरे शहर और मेरे सर्कल के लिए, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी इस प्रोग्राम में, सेमिनार को बहुत चांद लगाने के लिए आप आए। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तलबा, आप इस इलाके के, इस कौम के, इस मिलत के बहुत ही मुफीद और बहुत ही तवक्कुआत इस कौम की आप पे हैं। आप जिस स्टेज पे हैं, कभी कभी हम भी इस स्टेज पे हुआ करते थे। आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं कि मेरी पोस्टिंग के मैं दूसरे रोज़ शाम को यहाँ पे आया, तो जब भी कोई STPO DSP अपने सर्कल में जाते हैं तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का सबसे पहले पूछते हैं। तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे सदीक साहब के नाम से मैं बिल्कुल नहीं जानता था, तो यहाँ पे मेरे स्टाफ ने, ये चंद एक मुअज़्ज़िज़ीन मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया है। और आज मैंने, और इस महीने डेढ़ में मैंने देख लिया है कि ये सब इनकी तरबियत का समर है, और आपके चेहरों से और आपके जितने भी किरदार से पता चला है कि ये तमाम क्रेडिट इनके लिए मैं भी और आप भी दुआ वो हूँ कि आपको इन जैसी शख्सियत का साया मैसर है डॉक्टर सदीक की शक्ल में। ये बड़े खुश नसीब लोगों को ऐसे कभी कभी मौके मिलते हैं, और अल्लाह ताला इनका साया आप पे देर तक कायम होताएँ। इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले ये 1400 साल पहले, क्योंकि मैं प्रिंसिपल साहब की मौजूदगी में ये अल्फाज मुझे आते नहीं हैं, सलीका भी नहीं आता है, अदा भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। ये एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुताबिक है। बिल्कुल शार्टली मैं देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। आप चूँकि आपका मुस्तकबिल आप इस कौम के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए, ख़ानदान के लिए, शहर के लिए, बल्कि इस पूरी कौम के लिए आप बहुत ही, हर एक फर्द बहुत ही कीमती है, अजीज़ है। उसको हमने सेफ रखने के लिए हमें जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, उनको हम आपके सामने ये एजुकेशन जो पर्पस था, जो मकसद था, वो आने का था कि आपको सेफ बनाया जाए। जब भी मैं किसी थाने के पास, DUP के पास जाता हूँ, मोटरसाइकिल वाले जब कंपेन, ये हमारे ट्रैफिक वाले भाई चलाते हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं, मुझे दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि ये क्यों खड़े हैं, बल्कि ये घरों को जाएँ, इनके वालिदैन, इनके अजीज़ वक़ारब इनके इंतज़ार करते हैं। ठीक उसी सिलसिले की ये आज वर्कशॉप भी थी कि आपको बिलवास्ता आपके साथ हम कलाम हो सकें, ताकि ये इस चीज़ों से ख़त्म हो सके। आपको आप अपना मकसद बचाएं, आपको तकलीफ पहुँचाना नहीं है। ये कंपेन चलाना, वन व्हीलिंग करना, ट्रैफिक हेलमेट इससे उनसे सिर्फ आपको उससे बचाने के लिए आपको एक महफूज शहरी इस मिलत और कौम के लिए बनाने का मकसद होता है। तो मैं ये 1400 साल पहले की बात जो मेरे आका इस्लाम के तवज्जुह से कुरान पाक की वजह, कुरान पाक से हमें ये आयत लिखती है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की को बचाने के मुतरादिफ है।
جب آپ ہیلمٹ کو، میں صرف ہیلمٹ کو ہی لیتا ہوں، باقی تمام میں نے ایجوکیشن آپ کو پکچر کی شکل میں بھی اور لیکچر کے میں بتا دیے، تو اس میں آپ جب ہیلمٹ بچاتے ہیں، ہیلمٹ آپ یوز کرتے ہیں، اور ہیلمٹ کو بھی یوز اس طرح کریں کہ آپ کی زندگی بہت ہی عزیز ہے، آپ کی جان بہت عزیز ہے، تو برائے مہربانی ایک اچھی کوالٹی کا، بہترین کوالٹی کا ایک ہیلمٹ جب بھی بائک کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ضرور پہنا کریں، اور اس کے پورے SOP کے تحت اس کو استعمال کریں۔ وہ ٹریفک کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، آپ کی اپنی جان کے لیے، آپ کے گھر والوں کی جان کے لیے، اور اس قوم اور ملت کے لیے آپ بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جس پہ پوری قوم آپ کو انحصار کرتی ہے، اور آپ ہی اس قوم کے معمار بھی ہوں گے۔ تو کائنڈلی آپ کو فائن کرنا ہمیں کوئی بھی ہمیں دل جاتا ہے، بلکہ انسپیکٹر صاحب نے بھی مجھے بتایا ہے کہ یہ جب ہم فائن کرتے ہیں ہیلمٹ پہ 500-600 روپے، اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں درد ہوتا ہے، آپ سے وصول کرتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، صرف آپ کو اس بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سیفٹی ہو جائے۔ آپ کو یعنی دفعہ وارننگ کرتے ہیں، یعنی فائنینشلی طور پہ آپ کو وہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس عمل درآمد کر لیں، اس ورکشاپ کے لحاظ سے اس لیسن کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچانے کہ جب بھی بائک استعمال کریں کائنڈلی ہیلمٹ کا استعمال کریں، اور ہیلمٹ کو بھی اچھی کوالٹی کا ہیلمٹ پہنیں۔ یہ نہ ہو کہ آئرن آپ اوپر بنا لیں اور اس سے وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، آپ کی ہیڈ انجری سے آپ کو بچانے کا مطلب یہ۔ دوسرا جو آپ کی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اس کو آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، یہ اردو میں پال حافظ ہے، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے تو تب بھی آپ کو بھی ہونا چاہیے، آپ کو مکمل ہر لحاظ سے آپ کو اسی دلیل پہ آپ کے شہر میں آپ کو یہ سہولت ہم پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے۔ آخر پہ آپ کے لیے اور آپ کے جتنے بھی جو باقی ماندہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں نے بھی، ٹریفک انتظامیہ نے بھی، اور AC صاحب اکی نے، ان کی کاؤنسل سے جتنے بھی لوکل روٹس پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کے لیے ہم نے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے 50% کرایہ مقرر کر دیے، اور انتظامیہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ختم ہو چکی ہے، انہوں نے بلکہ قربانی دی ہے آپ اسٹوڈنٹ کے لیے، جو بھی بچہ آئے گا لوکل روٹس پہ اس پہ اگر 50 ہے اور 25 روپیز آپ سے وصول کیے جائیں گے، 30 یہ تو اپنے آپ کو بھی تمام باتیں۔ اب ہم آپ سے بھی کچھ لینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات آپ سے یہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کائنڈلی جب بھی کہ اپنے گاؤں کو اسکول سے یا کالج سے جب واپس جاتے ہیں آتے ہیں تو گاڑیوں کے پائیدانوں کے ساتھ سائڈوں پہ ڈالوں پہ کھڑا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر اچھے سے سیولائز قوم کی طرح ایک اچھی پڑھے لکھے بچے کی طرح اس کی گاڑی کے اندر بیٹھیں، تاکہ کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے میرے منہ میں تھا کہ کہیں بھی حادثہ پیش آ جائے تو بہت سارا نقصان نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے شہر کے لیے جہاں بھی محلے میں آگے پیچھے کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے کوئی کریمنل ایکٹیویٹیز، مجھے بالواسطہ بلا واسطہ آپ کے شہر میں کہاں پہ بھی کوئی مشکوک آدمی ہیئر اینڈ فیئر ایجنسیوں میں رکھی ہوئی ہے، کرائے پہ آیا ہوا ہے یا چھپ آ رہا ہے، تو کائنڈلی آپ کوئی تک اس کی خبر رکھیں۔ آپ کا نام صیغہ راز میں بھی رکھا جائے گا، اور آپ کے محلے میں یا شہر میں کوئی بھی نارکوٹکس ڈرگ مافیا ہے، ڈیلر ہے، تو وہ تک دیکھیں، کل ہو سکتا ہے کہ وہ آپ تک، آپ کے گھر تک، آپ کے عزیز و اقارب تک بھی وہ ڈرگ پہنچ سکتی ہے، آپ بھی اس میں جا سکتے ہیں، یہ معاشرے میں یہ دوسرے تک پہنچتی ہو رہی، تو آپ اس کا تدارک کرنے میں میری معاونت کریں، انشاءاللہ کریں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ آپ کریں گے۔ اور آخر میں آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں بھی ایک DSP میں یہ کہتا ہوں، وہ مظلوم جو مجھ تک یا میرے تھانے تک اس کی رسائی مشکل ہے، وہ نہیں آ سکتا ہے، کس وجہ سے نہیں آ سکتا ہے؟ خوف کی وجہ سے، کوئی اور اس کی وسائل نہیں ہے،
تو کائنڈلی اگر کسی آپ کے شہر میں پڑوس میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہو اور اس کی پولیس تک انتظامیہ تک رسائی نہیں ہے تو مجھے وہ باور کرو ہے اگر آپ نہیں پہنچ سکتے اپنے اساتذہ کے ذریعے اور اسپیشلی میرے پرنسپل صاحب سے یہ معاملات لوں گا ان تک کریں یہ انشاءاللہ مجھے اس کی بنیاد ہے کہ یہ ویسے بھی سیشن ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اتنا دیر ہمیں قائم و دائم رکھے اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تھانے کے جو قریب ایک مینار مسجد تھی وہ بھی سے رہنے کو جاتا ہے انہوں نے وہ اس کو بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے رحمت کرے بہت مہربانی آپ اللہ حافظ